اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ آیت الکرسی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ سورۃ البقرہ میں یہ آیت ہے، اور اس آیت کو پڑھنے کی کتنی زیادہ فضیلت ہے، خاص طور پر جمعہ کے دن اس کو پڑھنے کی کیا فضیلت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اسے جنت میں داخل ہونے سے صرف موت روکے رکھتی ہے، یعنی جو ہی وہ انسان دنیا سے جاتا ہے تو جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب لوگ بعض دفعہ پریشان ہوتے رہتے ہیں کہ مثال کے طور پر اگر ہم نے ظہر کی نماز پڑھی، فجر کی نماز تو 4 رکعتیں پڑھ کے فرض کے بعد آیت الکرسی پڑھی، اب ظہر کی نماز میں 4 سنتیں اور 4 فرض پڑھنے کے بعد آیت الکرسی پڑھیں، یا پوری نماز کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم آیت الکرسی پڑھیں؟ پوری نماز پڑھنے، کیونکہ جو فرض نماز کا کہا گیا ہے، تو پھر آپ کیا کریں کہ جیسے پہلے 4 سنتیں پڑھی، پھر 4 فرض پڑھے، 4 فرض کے بعد تھوڑی دیر بیٹھا جاتا ہے، کیونکہ فرض نماز کے بعد جو بھی دعا مانگیں اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قبول کرتے ہیں۔ اگر دنیا میں کوئی دعا آپ کی قبول نہیں ہو رہی تو وہ قیامت کے دن سنبھال کے رکھ دی جاتی ہے، تو وہاں پر لوگ کہیں گے کہ اے کاش کہ دنیا میں ہمارے جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، دنیا میں ہماری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ قیامت کے دن لوگ یہ کہیں گے کہ اے کاش دنیا میں ہماری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی اور آج وہ دعا ہمیں آخرت کے دن کام آتی اور ہمارا نامہ اعمال بھاری ہو جاتا۔ اتنے زیادہ وہاں پر لوگ اس چیز کی خواہش کریں گے۔ تو اگر کوئی دعا بار بار مانگتے قبول نہ ہو تو سمجھ لیں کہ اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے، دعا جو بھی آپ نے مانگی وہ آپ کی ضائع نہیں جاتی۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان دعا مانگتا ہے ضائع بالکل نہیں جاتی، وہ قیامت کے دن آپ کو اس کا صلہ ضرور ملے گا، وہ دعا آپ کی رائے گاہ نہیں جاتی، جو سبق جو پڑھائی آپ کرتے ہیں وہ ضائع نہیں جاتی، اس کا آپ کو قیامت کے دن اجر ملے گا۔ تو نماز فرض جیسے ظہر کی 4 سنت پڑھی، 4 فرض پڑھے، اس کے بعد پھر آیت الکرسی پڑھ لیں۔ اسی طرح عصر کی نماز میں بھی فرض کے بعد، مغرب کی نماز میں 3 فرض کے بعد، اور عشاء کی نماز میں بھی جب 4 فرض پڑھیں گی تو 4 فرض کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیں، اس کے بعد پھر باقی نماز کمپلیٹ کر لیں۔ تو اس طریقے سے آپ اپنی آیت الکرسی کو روزانہ ایک دفعہ پڑھتے ہوئے، آپ نے خود دیکھا، میں نے ابھی سٹارٹنگ میں پڑھا، چند سیکنڈ لگے، 1 منٹ بھی پورا نہیں لگا، چند سیکنڈ لگے تو انسان پڑھ لیتا ہے۔ تو بہت زیادہ آیت الکرسی کے فائدے ہیں۔ علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن آیت الکرسی کا پڑھنے کا کیا کمال ہے۔ ہر جمعہ کے دن عصر سے مغرب کے درمیان، عصر کی نماز پڑھ لی تو مغرب کی نماز سے پہلے 313 دفعہ 313 ٹائمز آیت الکرسی پڑھیں، اول و آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کون سا درود پاک؟ کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں، نماز والا درود ابراہیمی وہ والا درود پاک پڑھیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پڑھ لیں، یعنی درود شریف آپ نے پڑھنا ہے کوئی سا بھی ہو، 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 313 دفعہ آیت الکرسی پڑھی، اور اس کے بعد پھر 7 دفعہ درود پاک پڑھا۔ اس عمل کے بعد جب مغرب کی اذان شروع ہو جائے تو اس وقت، یعنی جو عصر کے بعد ہے، وہاں پر سجدے والی کوئی عبادت تو نہیں کر سکتے، جب زوال کا ٹائم ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے، مغرب کی نماز کا انتظار کرنا ہے، اذان ہو جائے تو شروع جیسے ہی ہو جائے تو اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے یا بعد میں کسی بھی ٹائم
تو سجدے میں آپ نے 5 منٹ گڑ گڑا کر اپنے کسی بھی مقصد کے لیے دعا کرنی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اس انسان کے جو بھی جائز مقاصد ہیں، اب جیسے اگر کسی کے ہاں اولاد نہیں ہے، اولاد نرینہ چاہیے تو پڑھ سکتے ہیں، اگر کسی کے کاروبار میں مسئلہ آ رہا ہے، رکاوٹیں بہت زیادہ، تو وہ پڑھ سکتے ہیں، بچیوں کے نیک رشتے کے لیے پڑھ سکتے ہیں، بچوں کے لیے پڑھ سکتے ہیں، اور اپنے بچوں کی خواتین پریشان ہوتی ہیں کہ بچوں کی نوکریاں نہیں لگ رہی، جابز نہیں لگ رہی، تو ان جابز کے لیے آپ یہ عمل کر سکتی ہیں، پڑھ سکتی ہیں۔ یعنی آپ بجائے اس کے کہ آپ جو عاملوں کے پاس جاتی ہیں اور ڈونگی باباؤں کے پاس جاتی ہیں، تو جو برے لوگ ہوتے ہیں ان کی وجہ سے اچھے لوگ بھی بدنام ہو جاتے ہیں، جو اچھے اللہ تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں وہ بھی بدنام ہو جاتے ہیں، لوگ پھر ان کو بھی ویسا ہی سمجھتے ہیں۔ تو اسی طرح آپ نے کیا کرنا ہے کہ پڑھنا ہے، اور پھر اس عمل کو آپ نے کیا کرنا ہے 7، 14 یا 21 جمعے تک، یعنی اگلے 7 جمعے تک آپ نے پڑھنا ہے، اور اگر آپ نہیں آپ حیض کی حالت میں ہیں تو تب وہ آپ جمعہ سکپ کر دیں، اور اس سے اگلے جمعے سے پھر آپ دوبارہ، یعنی آپ نے 2 جمعے اگر یہ 3 جمعے پڑھے تو نیکسٹ آپ کو آپ کے پیریڈ سٹارٹ ہے تو وہ جمعہ آپ سکپ کر کے اس سے اگلے جمعے پھر آپ پڑھ لیں، پچھلے 3 آپ کے کاؤنٹ ہوں گے اور وہ چوتھا پھر اگلا ہوگا، پھر اسی طرح آپ آگے اپنے یعنی 7 جمعے آپ نے پڑھنے ہیں، یا 14 یا 21، یعنی جتنا زیادہ آپ بڑھاتے جائیں گے آپ کو اتنا زیادہ اس کا فائدہ ہوتا جائے گا۔ اور اگر آپ سمجھ رہی ہیں نا کہ آپ کا جلدی مقصد پورا نہیں ہو رہا، دعا آپ کی قبول نہیں، لیٹ ہو رہا ہے، تو آپ اس چیز سے خوش ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خوش ہو رہا ہے آپ کو اپنی طرف بلانے سے۔ اللہ خوش ہو رہا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف آئیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اور اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ یہ بندہ آئے میرے پاس، اللہ نے وہ چیز اللہ نے آپ کو دینی ہی دینی ہے، کیونکہ جب آپ نے اللہ نے نہ دینی ہوتی نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو مانگنے کی توفیق نہ دیتا کبھی بھی، اللہ نے وہ آپ کو چیز دینی ہے، چاہے دیر سے ہی صحیح لیکن دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے جب آپ اس کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی آپ عبادت کرتے ہیں تو بہت خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو آپ نے جتنی زیادہ عمل آپ نے کیا، توجہ جتنی زیادہ ہوگی اتنا زیادہ فائدہ، توجہ کے ساتھ پڑھنا، ایسا نہیں ہے کہ آپ ساتھ میں آپ نے ٹی وی لگایا ہوا اور آپ کام کر رہی ہیں، اپنا پڑھ رہی ہیں آیت الکرسی اور ساتھ گپیں لگا رہی ہیں، یا فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور تب پڑھ رہے ہیں، ایسا نہیں کرنا، توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے اور مکمل آپ نے کنسنٹریشن، بلکہ اچھی بات تو یہ ہے کہ جانماز جہاں پر آپ نے عصر کی نماز پڑھی اس کے بعد فوراً آپ شروع کر دیں، یعنی نماز والی جگہ یا اپنے نماز والا کمرہ جو بھی ہے، یا صاف ستھری جگہ کہ جہاں پر آپ کو لگے کہ اچھا میرا جو کنسنٹریشن ہے وہ ڈائیورٹ نہیں ہوگی میری کنسنٹریشن، تو آپ نے ادھر بیٹھ کر پھر پڑھنا ہے، اور اس سے نہ صرف آپ کو جو مقصد ہے اس میں فائدہ ہوگا، بلکہ جو بیماریاں ہیں گھر سے اور جو جادو وغیرہ کے عملیات ہوتے ہیں یا جو بندشیں وغیرہ ہوتی ہیں تو یہ جلدی ختم ہو جاتی ہیں۔ اور خیال اس بات کا رکھنا ہے، علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، 5 وقت کی نماز لازمی پڑھنی ہے اور ضرور پڑھنی ہے۔ تو آیت الکرسی نہ صرف یہ جمعہ کے دن میں نے آپ کو فضائل بتائے، لیکن آیت الکرسی جب گھر سے نکلتے وقت کوئی انسان پڑھتا ہے تو 70,000 فرشتے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے رکھ دیتے ہیں۔ اب باقی ہم سارا کچھ کرتے ہیں، اچھا کچھ لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ جی بازو پہ دھاگا باندھ لیا یا اپنے دروازوں پہ لٹکا دیا، آیت الکرسی نہیں پڑھیں گے۔ اچھا آیت الکرسی پڑھیں آپ، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے وہ آیت الکرسی پڑھیں، اور اس کے بعد پھر جب آپ گھر میں داخل ہوں تو اس وقت بھی پڑھیں، تو گھر سے محتاجی وغیرہ یا بیماریاں وغیرہ ہوں یا اس طرح کی چیزیں وہ دور ہو جاتی ہیں۔ جب وضو کے بعد پڑھیں گے تو 70 درجے انسان کے اس کے بلند ہوتے ہیں۔ اگر رات کو سوتے وقت پڑھیں تو ایک فرشتہ ساری رات اس انسان کی حفاظت کرتا ہے، اور اگر وہ 3 دفعہ پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے پڑوسیوں کو بھی حفاظت کرتا ہے، اس پورے محلے کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ تو 3 دفعہ پڑھنے میں کتنا سارا وقت لگتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی وجہ سے سارے لوگوں کی حفاظت کریں اور سارے لوگ جو ہے نا وہ کسی بھی قسم کے شر سے یا پریشانی مصیبت بلاؤں سے دور ہیں۔ تو ضرور آیت الکرسی پڑھنے کو ضرور اپنا معمول بنائیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔